السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سڈ وائس۔ موزی سامعین، آج کی کہانی کا آغاز کریں گے آج کی خوبصورت بات کے ساتھ۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تمام دینی اور دنیاوی مشکلات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی میری خالہ کی آپ بیتی ہے، اور میں یہ کہانی آپ کو انہی کی زبانی سناؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ کہانی۔ آج بھی ستار بابا نہیں آئے۔ امی پریشان تھی کیونکہ وہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ امی کی ایک دوست اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی۔ ہم لوگ بھی اکثر بلقیس خان کے گھر جاتے اور اکثر سکول کی چھٹیوں میں ان کے گھر 2-4 دن رک جاتے تھے۔ ستار بابا ہمارے دودھ والے تھے اور وہ 2-3 دن سے نہیں آ رہے تھے۔ امی نے سوچا کہ میں خود جا کر دودھ لے آؤں۔ ہم 4 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی سب سے چھوٹا، لہٰذا امی جانے کے لیے تیار ہوئی تو خالہ بلقیس نے کہا کہ آپا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ارے نہیں بلقیس، تم رکو، گھر پر زیادہ دور نہیں ہے، میں ابھی آئی۔ امی نے دودھ کا کیبن اٹھایا اور جانے لگی، لیکن خالہ بلقیس زبردستی ان کے ساتھ ہی ہو لی۔ عصر کی نماز پڑھ کر یہ لوگ گھر سے نکلے۔ ستار بابا کی بیوی نے امی اور خالہ بلقیس کو زبردستی روک لیا اور انہیں وہاں مغرب ہو گئی۔ پھر وہ لوگ دودھ لے کر گھر سے نکل گئی۔ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ امی ایک دم زور زور سے ہنسنے لگی۔ خالہ بلقیس نے امی کو دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ امی کہہ رہی تھی کہ بلقیس یہ نرم نرم کیا تھا میرے پیروں کے نیچے، دیکھو نا۔ وہ رک کے نیچے زمین کو غور سے دیکھنے لگی۔ خالہ بلقیس بہت نیک، تہجد گزار اور دیندار خاتون تھی۔ انہوں نے مضبوطی سے امی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی مسلسل ہنس رہی تھی اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی کہ میرے پاؤں کے نیچے یہ نرم نرم کیا ہے، چھوڑو مجھے دیکھنے دو، یہ آخر کیا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ خالہ بلقیس مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، بآواز بلند، اور اپنی پوری قوت سے امی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اب امی آگے بڑھنے سے انکار کرنے لگی کہ مجھے کہاں لے جا رہی ہو، چھوڑو مجھے، میں آگے نہیں جاؤں گی۔ آپا گھر چلیں، میں آپ کو گھر لے جا رہی ہوں۔ آپ کو خالہ بلقیس نے زور سے کہا۔ نہیں نہیں، میرا کوئی گھر نہیں، میرا گھر اس راستے پر نہیں ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گی۔ پتہ نہیں امی کو اس وقت کیا ہو گیا تھا۔ اس وقت امی میں بڑی طاقت آ گئی تھی۔ خالہ بلقیس اپنی پوری طاقت سے امی کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے گھر کے راستے پر جا رہی تھی، مگر امی کا بار بار رکنا، زمین پر بیٹھ جانا، مخالفت کرنا بڑا ہی عجیب تھا۔ پتہ نہیں چلتے چلتے امی کو اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ان کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ 20 منٹ کا راستہ 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ ہم بچے گھر میں پریشان ہو رہے تھے کہ وہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر میں داخل ہوئی تو ہم لوگوں نے حیرت اور پریشانی سے ان کی طرف دیکھا۔ نہ دودھ کا کین۔ خالہ بلقیس امی کو زبردستی تقریباً گھسیٹتی ہوئی غسل خانے کی طرف لے گئی اور عجیب سے انداز میں بولی کہ آپا وضو کریں، آپا وضو کریں۔ امی کی ہنسی اب رک گئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ امی کی گوری کلائی ایک دم سے سرخ ہو گئی تھی۔ خالہ بلقیس کی انگلیوں کے نشان بن گئے تھے، اتنی مضبوطی سے انہوں نے امی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں امی کی کلائی سہلانے لگی۔ امی اس وقت آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ خالہ بلقیس نے انہیں نیند کی ٹیبلٹ دے دی تھی، بچوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا تھا اور خالہ بلقیس کمرے میں امی کے پاس تھی۔ میں نے سرگوشی میں خالہ سے پوچھا کہ خالہ کیا ہوا تھا، دودھ کہاں ہے اور امی کی ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ خالہ نے اقرار میں سر ہلایا کہ میں سب بتاتی ہوں، ادھر سے باہر چلو اور آپا کو سونے دو، نیند ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ خالہ نے ساری بات تفصیل سے سنائی۔ بیٹا، دودھ اور اس کا کین کہاں گئے اور کیسے ہمارے ہاتھوں سے گرے ہمیں کچھ پتا نہیں، مگر آپا نے کسی نادیدہ شے کے بچے پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جن کا بچہ تھا جو ان کے پاؤں کے نیچے آ گیا، کیونکہ اس جگہ بہت اندھیرا تھا اور وہ جگہ وہاں نالے کے بہت قریب ہے اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا درخت ہے۔ مجھے تو شروع سے ہی وہ جگہ عصیب زدہ لگتی ہے۔ وہیں آپا کی حالت خراب ہوئی۔ خالہ بلقیس ان باتوں کا تھوڑا بہت علم رکھتی تھی، مگر میری امی تو ایسے گھرانے سے تھی جو بہت ہی مشہور اور دیندار تھا۔
میرے نانا ابو مزمل شریف کے عامل تھے، ایک نام ایک مقام تھا ہندوستان میں ان کا۔ امی جس جگہ گھر اور شخص کو دیکھ کر اس کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ بالکل درست ہوتا۔ بہرحال اس دن کے بعد پھر امی نارمل رہی۔ خالہ بلکیس جب گھر جانے لگی تو ہمیں بہت سمجھا کر گئی کہ نہ تم لوگوں میں سے کوئی جانا اور نہ ہی آپا کو کبھی دودھ لینے بھیجنا۔ یوں ستار بابا سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ ایک روز ہمارے محلے کی ایک خاتون نے امی کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے ستار بابا ہمیں دودھ دینے کیوں نہیں آ رہے؟ امی نے لا علمی کا اظہار کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ سخت بیمار ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ان کی ساری رپورٹ بالکل کلیئر ہے، ڈاکٹر پریشان ہے، آخر انہیں کون سا مرض ہے؟ ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، وہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ امی نے چونک کر انہیں دیکھا مگر کچھ نہیں بولی اور دل میں ٹھان لیا کہ ستار بابا کی بیوی سے ایک دن وہ ضرور ملیں گی۔ انہیں اپنی اس روز کی حالت یاد آ گئی۔ اگر اس روز بلکیس میرے ساتھ نہ ہوتی تو آج میں بھی اس گھر میں نہ ہوتی، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ انہیں یہ سوچ کر ہی جھٹ جھرسی آ گئی۔ پھر ایک روز ان کی ملاقات ستار بابا کی بیوی سے ہو گئی۔ انہوں نے ان کو کریدا کہ آخر ستار بابا کب سے بیمار ہیں اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ ایک روز گھروں پر دودھ دے کر آ رہے تھے، ہمارے گھر کے پاس جو نالا ہے وہاں ایک پرانا درخت ہے، وہاں پر ان کی بائک پھسل گئی اور وہ زخمی ہو گئے، مگر ساتھ ہی ان کے ذہن کی یادداشت پر بہت اثر ہوا۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہے، ہم علاج تو کروا رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں، ہماری مالی اور ذہنی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ امی نے کہا اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہوں، وہی دوسرے راستے سے میں آپ کے گھر آئی تھی اور میرے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہی ہوا تھا۔ میری مانے تو اس راستے کو ترک کر دے، بے شک دوسرا راستہ لمبا ہے مگر آپ وہیں سے آیا جایا کریں۔ میں بھی ایک بار بہت متاثر ہوئی۔ ستار بابا کو کوئی مرض نہیں، وہ وقتی طور پر زخمی ہوئے ہیں، مگر آپ میری مانے تو کسی پیر بابا سے رابطہ کریں۔ میری بات کا برا مت مانیے گا مگر ایک بار ایسا کر کے دیکھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج اپنے بیٹے سے بات کروں گی۔ ان کی بیوی فوراً ہی مان گئی۔ پھر جو انکشاف ہوا وہ یہ تھا کہ جس روز ستار بابا کی بائک پھسلی اس کے نتیجے میں جنات کی بیوی زخمی ہوئی اور وہ لوگ انتقام کی آگ میں پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے ستار بابا کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا۔ اب وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو چکے تھے، کبھی کبھی بہکی بہکی باتیں کرتے، کبھی روتے کبھی ہنستے، کبھی کہتے کہ کہیں درد ہو رہا ہے، کرہاتے اور چیختے۔ ان کی چیخیں بہت زیادہ ڈراؤنی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی نسوانی آواز میں زور زور سے رو رہا ہے۔ ستار بابا کا علاج شروع کیا گیا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ وہ لوگ بہت غصے میں ہیں اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن اللہ بہتر کرے گا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مقابلہ بہت سخت ہے لیکن کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ پہلے تو کوئی بھی ایسی ناگہانی اذیت اور آفت میں مبتلا نہ ہو، مگر یہ زندگی ہے اور یہاں پر انسانوں کی طرح جنات کا بھی بسیرا ہے اور اکثر اوقات ایسے واقعات ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ایسے دیندار اور اچھے پیر بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔